اور آج ہم پہلا رکوع انشاءاللہ تعالی آج کی نشست میں کوشش کریں گے کہ اس کا مطالعہ کریں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آراف جو ہے اس کا مطلب بلندیاں ہیں، اور یہ بلندیاں جو ہیں پہاڑوں کی چوٹیاں اور جو ٹیلے ہیں ان کی بلندیوں کو کہا جاتا ہے. تو صاحب آراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، تو ان کو اللہ کے حکم سے ان چوٹیوں پر، ان پہاڑوں پر ٹھہرا دیا جائے گا، ان ٹیلوں پر، ان پہاڑوں پر، اور وہ اپنے سامنے جنتیوں کو اور دوزخیوں کو جاتا ہوا دیکھیں گے، دوزخ میں ڈلتا ہوا دیکھیں گے، جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو لیکن ان کے متعلق جو فیصلہ ہے وہ ان سب کو جنت میں داخلے کے بعد اور جہنم میں داخلے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت اور کرم سے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لینذر بہ وذکری للمؤمنین. الف لام میم صاد تو حروف مقطعات ہیں جس کے متعلق اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. کتاب انزل الیک یعنی کتاب جو اتاری گئی تیری طرف. اللہ پاک اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کتاب جو اتاری گئی تیری طرف وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کہ اس کی وجہ سے تمہارے سینے میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ کیوں کہا گیا؟ یعنی تنگی دو طرح سے ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کتاب ڈرانے کے لیے بھی ہے اور خوشخبریاں دینے کے لیے ہے. تو اس کو نہ تو ڈرانے میں تنگی ہونی چاہیے، نہ ہی خوشخبری سنانے میں تنگی ہونی چاہیے. مطلب ہے کہ آپ اگر کسی وقت یہ کہیں سوچ لیں کہ بھئی ان کو میں نہ یہ بات کروں یا ان کے سامنے نہ تلاوت کروں، نہیں، آپ کو بالکل جو ہے نا جس طرح حکم ہے اس طرح آپ کو کرنا ہے. اور جو مشرکین ہیں، جو کافرین ہیں، ان کو آپ نے ڈرانا ہے، ان کو باقاعدہ سنانی ہے بات کہ اللہ کی بات ہی ہے. اور اسی طرح جو مومنین ہیں ان کو خوشخبری سنانی ہے، اچھی باتیں بتا دینی، ان کو گائیڈ فرما دینا. لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ پھر کیا ہے؟ نصیحت اور یاد دہانی ہے مومنین کے لیے. یہ قرآن جو ہے نا ایمان والے جو ہیں ان کے لیے یہ نصیحت بھی ہے اور یاد دہانی بھی ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا تابعداری کرو، ما انزل الیکم جو بھی تمہاری طرف اترا ہے، اللہ کی رب طرف سے جو بھی تمہاری طرف اترا ہے، من ربکم یعنی اللہ کی طرف سے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ پیروی کرو سوا اس کے اپنے دوستوں کی، ساتھیوں کی. یعنی مراد اس سے یہ ہے کیونکہ ایسے لوگ جو آپ کو مس لیڈ کریں یا آپ کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کریں یا صحیح راستے پر ہٹانے کی کوشش کریں تو آپ ان کی بات مت مانیں. قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم ہے جو اس سے سبق سیکھتے ہیں، اس سے ہدایت لیتے ہیں. جیسے کہا گیا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور اس کو پڑھ کے بعض لوگ مسلیڈ بھی ہو جاتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے، یہ تو ہمیں تو پتہ نہیں لگتا. لیکن وہ ایسے ہیں کہ جن کے نصیب میں مقدر میں ہدایت ہے ہی نہیں، انہوں نے وہ پڑھ بھی لیں. اب ہمارے پاس ایک
ہمارا کولیگ ہی تھا، مطلب وہ بہت اچھا انجینئر تھا انڈیا کا، کنال بنرجی، تو وہ کافی قابل آدمی تھا، تو میرے ساتھ ذرا بیٹھتا تھا، تو آخر وہ کبھی کبھی میں اس کو تھوڑا تھوڑا وہ لگا دیتا تھا کہ بھئی اس طرح. پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ قرآن مجھے دیں آپ. میں نے کہا اچھا. خیر پھر میں نے انگلش کا نسخہ جو ہے نا، انگلش اچھے تھا، وہ تھا کیرلا کا، کیرلا نہیں سوری بنگالی تھا، بنگالی جو ایریا ہے نا اس کا انڈیا کا، بنگال اس کا تھا، مشرقی بنگال اس کا تھا وہ. تو پھر میں نے قرآن اور انگلش والا ارینج کیا اس کے لیے، اس کو دیا. پہلے 1-2 کتابیں بھی دیں، تو پڑھ کے اس نے کہا کہ ویری گڈ بک، اٹس گڈ. پھر قرآن میں نے دیا، پھر میں پوچھتا رہتا تھا اس سے، تو بہرحال وہ پڑھ رہا تھا اس کو. لیکن پھر اس کا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ وہ 1-2 بیٹیاں تھیں اس کی، تو کہہ رہا تھا وہ ینگ ہو گئی ہیں، تو میرا شادیوں کے لیے مجھے جانا پڑے گا، تو وہ پھر چلا گیا تھا واپس. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، لیکن ہدایت اس کو دیتا ہے جس کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہے، جو اللہ سے تھوڑا بہت بھی ڈرتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ آئی ایم آنسریبل، مجھے یہ میرے جتنے بھی افعال ہیں، فعل ہے، میرے قول ہیں، جو بھی قول اور فعل، اس کا میں آنسریبل ہوں، اللہ کے سامنے جواب دے، محاسبہ ہوگا. ہاں سبحان اللہ. کیوں ہم گوڈی کرتے ہیں، کیوں ہم پانی دیتے ہیں، پہلے کیوں اس کو، اگر سخت مٹی پہ پھینکیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے کتنی بستیوں کو تباہ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹا دیا. پتہ لگتا تھا یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، بستا ہی نہیں تھا. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. قائلون کہتے ہیں کیلولے کو، کیلولا کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جو پاور نیپ ہوتی ہے نا جی. پاور نیپ بڑی چیز ہے، آپ 15 منٹ بھی سو جائیں نا، 20 منٹ بھی، آپ فریش ہو جاتے ہیں، رات تک فریش رہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کے بعد جو پاور نیپ ہے سنت بھی ہے یہ قیلولہ. اور یہ فرمایا گیا کہ ہم نے، ہمارا عذاب تب آیا، فجا باسنا، باسنا کا مطلب عذاب، جب وہ رات کو سو رہے تھے یا دوپہر میں آرام کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر عذاب اس وقت بھیجے، رات کے وقت یا دوپہر کو جب وہ قیلولہ کر رہے تھے. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا، بس ان کی پکار کچھ نہیں تھی اس کے علاوہ جب ان پہ عذاب آیا کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی گناہ گار تھے. یعنی اس چیز کا انہوں نے برملا اقرار کیا کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی تھیں، ہم نہیں مان رہے تھے نبیوں کی بات، ہم غلط راستے پہ تھے اور ہم ہی گناہ گار تھے، ہم ہی مجرم تھے. انہوں نے خود مطلب اقرار کیا. اس وقت فائدہ نہیں، جب عذاب آ جاتا ہے نا تو پھر فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ یہاں ایک اور جگہ بھی یہ ایسی بات ہے، المومن میں، سورہ المومن میں، فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعُهُمْ أَيْمَانُهُمْ كَمَا رَأَوْا، لَمَّا رَأَوْا، یہاں سے تھوڑا سا وہ مٹ گیا، لَمَّا رَأَوْا، یعنی اس وقت عذاب کا، جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس وقت ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا. یعنی وہ جو ایمان ہے نا، ہم کہتے ہیں جی جیسے فرعون لایا تھا ایمان کہ میں اللہ پر، اس کے ہارون کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، تو اس وقت قبول بھی نہیں ہوتا نا. اس وقت فرشتے نے آ کے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی کہ اب توبہ قبول. جب تم نے دیکھ لیا ہے، ایک معاملے کو دیکھ لیا، پھر کیا حساب کتاب. تو اس طرح یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت دیکھیں آگے جو فرمایا جا رہا ہے، فما کان دعواہم اذ جاءہم
بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن اس سوال سے ہے کہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے کہ جن کے پاس رسول بھیجے گا، جن کی طرف، اور ان سے بھی سوال کریں گے جن کو بھیجا گیا. دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ نے اگر امت سے پوچھا ہے تو نبی رسول سے بھی پوچھا ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا، اس سے بھی پوچھا ہے. اب کیا پوچھیں گے اللہ تعالیٰ؟ کیا پوچھیں گے؟ نہیں، پہلے ان سے امتوں سے پوچھیں گے کہ کیا میرے نبیوں نے، رسولوں نے تمہیں اللہ کا پیغام، میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ منکر ہو جائیں گے کہ جی نہیں، سانو تو کوئی گال ہی نہیں کی تھی. پھر یہ امت جو ہے اس پہ گواہ بنے گی، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ گواہ بنے گی. وشہدنا، کیونکہ یہ کہیں گے، وہ کہیں گے جی آپ تو اتنے بعد میں آئے ہیں، آپ کو کیا پتا ہمارے حالات کیا تھے. انہوں نے کہا ہمیں قرآن نے بتایا، اور ان کی گواہی کو پھر سچ مانا جائے گا. اور اسی طرح رسولوں سے پوچھا جائے گا، رسولوں سے بھی یہ سوال ہوگا کہ کیا تم نے ہمارا پیغام ان تک پہنچایا؟ اب کیوں حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے خود کہا، اب اس کے بعد اگلے سال تو پہنچا دیا. انہوں نے کہا جی صرف پہنچا نہیں دیا، آپ نے حق ادا کر دیا. حق ادا کر دیا تو پھر اللہ کے رسول مقبوس نے اپنی انگلی جو ہے نا شہادت اوپر کھڑی کی کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا. اب دیکھو نا، یہ گواہی ہے. یہ اس وقت سوال کا جواب پہلے ہی دے دیا، اور پتہ تھا نا اگلے سال تو حج پہ آنا ہی نہیں میں نے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. بس بتائیں گے ہم ان کو علم کے ساتھ، اور نہ تھے ہم غیر حاضر. مطلب اللہ کا جو علم ہے نا جی، وہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے. یعنی ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ کو پتہ لگتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تو غیر حاضر نہیں تھے، ہمیں تو ہر چیز کا علم تھا. اور یہ اللہ کو پتہ ہے کہ پیغام پہنچایا تھا نہیں پہنچایا تھا، لیکن ایک حجت قائم کرنی ہوتی ہے. اب جج بھی پوچھتا ہے، جج کو واقعے کا پتہ بھی ہو پھر بھی وہ کہتا ہے شہادتیں لاؤ جی. تو تقاضے ہیں کہ اللہ نے حجت پوری کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پھر پوچھیں گے. اور اسی لیے اب دیکھیں نا، یہ بھی فرمایا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اللہ کے رسول نے ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود کو کہا نا قرآن کی تلاوت سناؤ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ پر قرآن اترا ہے، میں آپ کو تلاوت سناؤں؟ ان کا نہیں، عبداللہ بن مسعود سناؤ. کہ بڑے خوش الام تھے بڑے. تو جب یہاں پہنچے نا، وہ سورۃ نساء انہوں نے کھول لی اور پڑھنے شروع کر دیا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور آپ نے فرمایا حسبک حسبک عبداللہ بن مسعود، رک جاؤ، بس کرو، رک جاؤ. یہ وہی بات تھی کہ پھر کیا ہوگا جب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہر امت پر گواہ لایا جائے گا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر اللہ کے رسول کو سب پر گواہ لایا جائے گا. تو اس وقت کیا ہوگا؟ وہ حالات کو اللہ کے رسول دیکھ کے جو ہے نا وہ اتنا روئے کہ کیا ہوگا وہ. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور تول اس دن ٹھیک ہوگی. وزن جو ہوگا نا جی، اس دن کسی سے ناانصافی نہیں ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ بھی اگر نیکی کا ہوگا نا نکال لیا جائے گا. پہاڑوں کی تہ میں بھی ہوگا، ایک بندے نے چھپ کے کہیں نیکی کر دی یا برائی کی، سب لے آئیں گے، سب سامنے آ جائے گی.
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. فمن ثقلت موازین، جس کی نیکیاں جو ہے نا، اعمال جو ہیں نیکیوں میں بڑھ جائیں گے، بھاری ہو جائیں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تو کامیاب لوگ ہوں گے، وہ فلاح پانے والے لوگ ہوں گے. وہ اتنے خوش ہوں گے، اتنے وہ مسرور ہوں گے کہ جب اعمال نامہ ان کو دائیں ہاتھ میں ملے گا نا، تو وہ بھاگ پڑیں گے، اپنے عزیزوں کو، گھر والوں کو، بچوں کو، ماں باپ کو، سب کو دکھائیں گے، یہ دیکھو ہمیں سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا. اور اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوگی. یہ دنیا کی ساری خوشیاں ہیچ ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا وزن اعمال یعنی نیکیاں، صالح اعمال، اس کا پلڑا اونچا چلا جائے گا اور گناہوں کا نیچے چلا جائے گا، تو وہ خسارے والے لوگ ہوں گے. انہوں نے اپنی جانوں پر خسارہ کیا. اور بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے، اس پر یقین نہیں رکھتے تھے. یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے، جو قرآن ہے، جو رسولوں کی بات ہے، نبیوں کی بات ہے، اتنے عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی رہبری کے لیے، انسانیت کی گائیڈنس کے لیے. اور جو نہیں مانے گا، جو نہیں چلے گا، تو وہی لوگ خسارے والے ہوں گے. اور ایک اور جگہ سورہ القاریہ میں فرمایا نا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جی ہاں، اللہ اکبر. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور البتہ جگہ دی ہم نے تم کو. کون دیتا ہے جگہ؟ آپ گھر خود بنا لیتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. پلاٹ نہیں پہلے ملتا، پھر پلاٹ مل جاتا ہے، پھر مکان بنانا ہے، جی یہ ہے، بچی کی شادی کرنی ہے. اللہ انتظامات کرتے ہیں سارے، اللہ عطا کرتے ہیں. اللہ کی اجازت کے بغیر آپ 1 انچ زمین کی نہیں لے سکتے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور البتہ جگہ دی ہم نے تم کو زمین میں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور زندگی کے سامان بھی تمہارے لیے مہیا کیے. اب دیکھیں نا کتنی آسائشیں ہیں. آپ دیکھیں نا ہمارے 100 سال 200 سال پہلے کے جو لوگ تھے، مشقتیں کتنی تھی. اب تو آپ کے پاس گاڑیاں ہیں ماشاءاللہ، اس میں بھی اے سی ہے، گھروں میں اے سی ہے، دفتروں میں اے سی ہے، فریجیں ہیں، کیا کیا سہولتیں ہیں، موبائل ہے. ہمیں یاد ہے جب ہم اسکول لائف میں تھے، یہاں تک ایون کالج لائف میں بھی، تو بڑی مشکل سے کسی سے ٹیلی فون کرنا، کسی دکاندار کو کہنا، دوسرے کو کہنا، پہلے تو اس نے کوشش کرنی، وہ جی تالا لگا ہوا ہے، جی وہ چابی نہیں ہے، جی وہ فلانا ہے، جی کھولنا، پھر بڑی احسان کے ساتھ اس نے بات کروانی. تو اب دیکھیں اللہ کا بڑا احسان ہے کہ کتنی ہمیں آسائشیں ہیں. ہر طرح کے کھانے ہیں، پھل ہیں، اور روزانہ آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے کھانے اللہ عطا کرتا ہے. اور ان کی طرف ذرا دیکھیں جن کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملتا، ایک لقمہ نہیں ملتا، جن کا پانی بند کر دیا جاتا ہے، جن کو مار دیا جاتا ہے، ان کو ذرا دیکھیں آپ. قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا یہ بھی کہہ دیا ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جو شکر زیادہ کرے گا ہم اپنے رزق کو، اپنی نعمتوں کو بڑھاتے جائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جو اس کے کفران نعمت کرے گا تو پھر ہمارا عذاب بھی بڑا شدید ہے. وَمَا